یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے کھیتوں وغیرہ کے میں کچھ کام کر رہے تھے کہ ایک دم سے دوڑتا ہوا آپ کا بیٹا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ابا جان آپ یہاں پر ہیں اور وہاں پر لوگ خلافت کی اور وزارت کی ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹے کا مقصود تو یہ تھا کہ میں ابا جان کو یہ باتیں بتاؤں گا، ابا جان بھی ان چیزوں کی طرف راغب ہو، خلافت کی طرف، یہ چیزیں معاملات یہ بھی دیکھیں جا کر، خلافت کے معاملات کی طرف یہ بھی آئیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں صدقے جاؤں ان کے اوپر، آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ جل شانہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کون سا بندہ؟ العبد التقیہ الغنیہ الخفیہ، وہ بندہ جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا بھی ہے، جو متقی بھی ہے، جو غنی بھی ہے اور جو لوگوں سے چھپ کر رہنے والا بھی ہے، اللہ جل شانہ اس بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کر دی کہ پتر لوگ جاتے رہے خلافتوں کی طرف، لوگ جاتے رہے عمارتوں کی طرف، لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے رسول اللہ کی باتوں کی اتباع کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، تین چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جو بندہ یہ تین چیزیں اپنا لے تو رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ وہ تین چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا العبد التقیہ، وہ بندہ جو کہ تقوی والا ہو، دوسرے نمبر پر الغنیہ، جو بندہ غنا اختیار کرنے والا ہو، تیسری چیز الخفیہ، جو لوگوں سے چھپ کر رہنے والا ہو، جو لوگوں سے پس پردہ ہو کر رہنے والا ہو۔ اب اس تینوں چیزوں کی کچھ وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کہا گیا نا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت فرماتا ہے جس میں یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا محبت کرنا ہے کیا؟ اب ایک ہے محبت جو ہم آج کل دنیا داری کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ محبت اور ہے، لیکن اللہ جل شانہ جب بندے سے محبت فرماتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بندہ رب کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے رب کے مزید قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا محبت کرنا یہ ہے کہ بندہ رب کی محبت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بڑھا دیتا ہے، نوافل کو بڑھا دیتا ہے، اپنی عبادت کو بڑھا دیتا ہے، اپنی ریاضت کو بڑھا دیتا ہے، نیک اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی ٹینشنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ہمیشہ نیک اعمال کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ رب کی محبت ہے کہ وہ بندہ رب کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ چیز کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کیا، اور دوسری چیز ایک چیز یہ ہے کہ ہم بندے ہم رب سے محبت کریں۔ ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے ہماری مجبوری ہے رب سے محبت کرنا، ہم غلام، ہم بندے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رب سے محبت کریں۔ اگر ہم رب سے محبت نہ کریں تو ہمارا دین ہی نہ بچے، ہمارا ایمان ہی نہ بچے، ہم مسلمان نہ رہیں گے۔ تو ہمارے اوپر تو یہ لازم ہے کہ ہم رب سے محبت کریں، لیکن ایک چیز ہے کہ رب ہم سے محبت کرے، یہ ایک محبت کی انتہا ہے، اور یہ بندے کو ایک رتبہ ملتا ہے کہ بندے تو غلام ہے،
تو تو مالک سے محبت کرے ہی کرے گا، لیکن اصل بات تو یہاں پر آتی ہے مالک کو تو اتنا راضی کر دے، مالک تجھ سے اتنا راضی ہو جائے کہ مالک تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو رب کی محبت ملنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑے کام کی چیز ہے۔ تو ہم ہر ایک کو چاہیے کہ ہم رب کی محبت کو تلاش کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اب جو 3 اوصاف بیان کیے گئے، فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کس بندے سے؟ جو بندہ متقی ہوتا ہے، جو بندہ رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ متقی، تقوی، یہ کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرنے والا۔ تو جو بندہ خوف خدا رکھنے والا ہے وہ متقی ہے، جو رب سے ڈرنے والا ہے متقی ہے، جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا فرمانے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، وہ بندہ متقی ہے۔ اور ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی حیا یہ دل کے اندر باقی رکھنی چاہیے جو بندے۔ اور تقوی یہ لازمی چیز ہے ایمان کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں تقوی جو ہے، امام غزالی نے اس کے 7 مراتب بیان کیے۔ فرمایا تقوی کے 7 مرتبے ہیں، اسٹیج ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو جو نرسری میں پڑھتا ہے، جو پریپ میں پڑھتا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور جو ایم ایڈ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، تو ہیں دونوں طالب علم، لیکن ان کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے۔ جو نرسری کا ہے وہ ایم اے کی پڑھائی نہیں پڑھ سکتا، اور اس کا وہ گریڈ نہیں جو ایم اے والے کا ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جو تقوی ہے اس کے 7 مراتب ہیں، ان میں سے جو پہلا مرتبہ ہے جو کہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے، فرمایا وہ اس کا تقوی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ جائے۔ تو ہر مومن جو بھی ایمان لے کر آتا ہے وہ متقی ضرور ہے، اگرچہ یہ پہلا اسٹیپ ہے، 7واں اسٹیپ بہت آگے جا کے آتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان یہ تقوی سے خالی نہیں ہے۔ یہ تقوی ہی تو ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جتنے بھی گناہ کر رہا ہو، جو بھی معاملات اس کے چل رہے ہوں، اس کے باوجود وہ رب سے ضرور ڈرتا ہے۔ اگر کبھی رب کی بات آ جائے تو وہ ضرور کانپ جائے گا۔ ابھی کبھی ایسا موقع اگر آ جائے، بندہ گناہ کر رہا ہے، کوئی کتنا بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے۔ وہ جب بیٹھا ہوتا ہے نا اکیلے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور یاد آتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، آخر مرنا ہے، آخر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بندہ دوبارہ سے توبہ کی طرف ضرور آتا ہے، وہ رب سے ضرور ڈرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، کئی دفعہ بیان بھی کیا، تو بندے نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے قتل کرنے کے بعد، بڑا قاتل بننے کے بعد بھی اس نے کہا نہیں یار غلط کر رہا ہوں، میں جاتا ہوں توبہ کرتا ہوں۔ وہ گیا اپنے جو اس وقت کا جو ان کا مولوی تھا، پادری تھا جو، تو اس کے پاس جا کر اس نے پوچھا کہ ہاں جی ہے کوئی راہ؟ تو وہ مولوی صاحب نے، وہ جو اس وقت کا وہ پادری تھا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی تو اتنے گناہ کر کے آگے دے لیے کوئی راہ نہیں۔ تو اس نے سینچری پوری کر دی۔ پھر خیر آگے جا کے اس نے دوبارہ توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے جا رہا تھا کہ رستے کے اندر وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کہاں پر چلا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ جو تقوی ہے یہ باقی رہتا ہے، کیونکہ جب تک یہ تقوی باقی رہے گا بندہ ایمان والا رہے گا، اور جب یہ تقوی ختم ہو جائے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کہے کہ میرے دل کے اندر، یا کوئی بندے کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں بھائی اس کے اندر رب کا خوف ہے ہی نہیں، تو رب کا خوف اگر نہیں ہے تو بندہ مسلمان کیسے ہے؟ بندہ تو متقی بنتا ہی اسی وقت ہے جب رب کا خوف دل کے اندر ہو۔ تو رب کا خوف یہ ضروری چیز ہے، اور یہی خوف ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو ایمان نہیں لے کر آتے وہ پھر انسان بھی نہیں رہتے، اگرچہ ہم اصل انسان ہے وہ۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ایک اور مقام کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ قرآن ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ علامہ فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس کے متعلق بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں رب جل شانہ نے ایک موقع پر فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ دوسری جگہ پر فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اب دونوں کو جب ملائیں گے تو سمجھ یہی آتی ہے کہ انسان کہلانے کے لائق وہ
وہی ہے جو رب سے ڈرتا ہے. جو بندہ رب سے نہیں ڈرتا تو ان کے وہ کافر رہ گیا. اور کافر کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے, رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے, فرمایا اولئک کالانعام, یہ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے, ظاہری ہاتھ پاؤں نظر آتے رہے, آنکھیں دو ہیں, ناک بھی ہے, زبان بھی ہے, منہ بھی ہے, دو پاؤں بھی ہے, سارا کچھ ہے, چلتے پھرتے نظر آئیں گے, لیکن فرمایا یہ انسان نہیں ہے. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح سے ہم کہتے ہیں پنجابی میں ڈنگر ہیں, تو فرمایا یہ ڈنگر ہے, یہ انسان نہیں ہے. جو ایمان لے کر نہیں آ رہا, جس کے دل کے اندر رب کا خوف نہیں ہے, جو متقی نہیں ہے, جو پرہیزگار نہیں ہے, جو رب کا کلمہ نہیں پڑھتا, فرمایا اولئک کالانعام, یہ بندہ انعام چوپایوں کی طرح ہے. رب نے مزید آگے چل رہا فرمایا بل ہوا اضل, بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی گری ہوئی چیز ہے کہ جو جانور بھی ہے. اگر ہم دیکھیں نا تو جو جانور ہوتا ہے تو جانور اپنے مالک کا بڑا خیال کرتا ہے. اگر کسی نے کوئی جانور رکھا ہو, مثال کے طور پر کسی نے بھینس رکھی ہے, گائے رکھی ہے, یا اس کو چھوڑ دیا مزید نیچے آ جائیں. کسی بندے نے اگر اپنے پاس کتا پایا ہوا ہے, کتے کو مالک روٹی کھلاتا ہے, جب کتے کو مالک روٹی کھلاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, کتا اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے, دم ہلاتا ہوا کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. کتا اپنے مالک کے ہاتھ پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے, کتا وفاداری کرتا ہے. کتا یہاں تک کہ اگر مالک نے ایک مرتبہ روٹی کھلائی, سارا دن کچھ نہ کھلایا, لیکن مالک کے اوپر کوئی آ جائے, حملہ کرے, تو کتا دیر نہیں کرے گا, آگے بڑھ جائے گا, اس کے اوپر حملہ کر دے گا. کیوں؟ جس مالک نے مجھے کھلایا ہے میں اس کا وفادار ہوں, میں اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوں, میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے مالک نے مجھ کو کھلایا ہے, تو ہوتا کون ہے کہ میرے مالک کے اوپر حملہ کرے؟ تو کتا جو جانور ہے جسے ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں, وہ بھی وفاداری کر کے دکھا دیتا ہے. تو یہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم عطا کیے, ساری چیزیں پوری عطا کی, رب نے دنیاوی نعمتیں عطا کی, اس کے باوجود اگر ایمان لے کر نہیں آتے, فرمایا بل ہوا اضل, بلکہ یہ اس سے بھی کوئی گری ہوئی چیز ہے, یہ انسان بھی نہیں, یہ چوپائے بھی نہیں, اس سے بھی نیچے کی چیز ہے. تو تقوی یہ بڑی اہم چیز ہے. تقوی دل کے اندر ہوتا ہے تو بندہ, تقوی ہے کیا؟ رب کا خوف, رب کا ڈر. اب جب رب کا ڈر دل کے اندر ہوگا, بندہ گناہ کرے گا. اب مجھے بتائیں, جس بندے نے, چھوٹے بچے بھی ہیں, درمیانے بھی, بڑے بھی, سارا کچھ ادھر بیٹھا ہوا ہے جی بھی, تو جو بندہ نیا نشہ شروع کرتا ہے, سگریٹ شروع کرتا ہے, والد کے سامنے پیتا ہے؟ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ نہیں جی نہیں, میرے سامنے نہیں پینا, آپ میری مارن گے. ڈرتا ہے نا باپ سے کہ خراب حرکت ہے, گندی حرکت ہے, ابا جی کو پسند نہیں ہے, ابا جی کے سامنے میں نے سگریٹ نہیں پینا, اگر پیوں گا مار پڑے گی, جھڑکیں گے, ڈانٹیں گے, سزا ملے گی. تو بندہ باپ کے سامنے یہ نہیں کرتا. لیکن وہی بچہ جب باپ غائب ہو جاتا ہے, سائڈ پہ ہو جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے, کونے میں جا کے کسی دوست کے ساتھ لا کے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ باپ کا خوف تھا تو سگریٹ نہیں پیا, باپ چلا گیا, سگریٹ پینا شروع کر دیا. رب کا خوف جب ہمارے دل کے اندر آ جائے گا کہ ہم گناہ کریں گے, میں یہاں بیٹھا ہوں, لوگ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے یہ دوسری بات ہے, میں یہاں پر گناہ کروں تو کروں کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے, رحمان تو دیکھ رہا ہے, میرا خالق تو دیکھ رہا ہے, مجھے پالنے والا تو دیکھ رہا ہے, مجھے رزق دینے والا تو دیکھ رہا ہے, مجھے پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے, میری نگہبانی کرنے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے میرے لاکھوں ایبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. میں رب کی نعمتیں بھی استعمال کروں اور میں گناہ بھی کرتا جاؤں. تو جب بندہ اس چیز کی طرف غور کرے نا, جب تقویٰ آ جائے تو پھر بندہ آگے نہیں بڑھتا. بندہ چاہے وہ مجمع کے اندر ہو, چاہے وہ اپنا گھر کے اندر اکیلا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو, کسی جگہ کے اوپر بھی بندہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. تو ہمیشہ یہ چیز اپنے اندر ہم پیدا کریں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. رب کا خوف تو ہمارے اندر ہے ہی, لیکن اس کے معیار کو مزید آگے بڑھائیں. ایک تو وہ بندے نے ایمان لے آیا, وہ مومن ہے اور تقویٰ اس کے اندر آ گیا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ تقویٰ کی آگے مزید کیٹاگریاں ہیں. یہ ابتدائی درجے کا تقویٰ ہے, انتہا کا تو اولیاء کے پاس ہوگا, انبیاء کے پاس ہوگا, لیکن ہم آگے تو بڑھیں, مزید تو آئیں. تقویٰ ہی ہوتا ہے جو بندے کو عبادت کی طرف لے کر آتا ہے. تقویٰ ہی تو ہوتا ہے جو بندے کو منہیات, جن چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, بندہ ان چیزوں سے رکتا ہے. تو یہ کیٹاگری بھی ہمارے اندر آئے نا. اگر تقویٰ ہوگا بندے کے اندر, بندہ رب سے حقیقت میں ڈرتا ہوگا,
تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے سامنے ہے تو بھی نماز پڑھے گا، اور اگر گھر کے اندر اکیلا ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، مسجد نہیں آ سکا یا جماعت ختم ہو گئی، بندے کو بعد میں سمجھ آئی نماز کے ٹائم کی، تو ایسا نہیں کہ چھوڑ دے، بندہ پھر بھی نماز پڑھے گا. کیوں؟ نہیں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اس وقت ہے جب تقوی والی نماز پڑھی جائے. اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے تو پھر کیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز پڑھو، لوگ نہیں دیکھ رہے چلو ٹھیک ہو گیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو بڑے بڑے بھی کہلاتے ہیں نا کہ یہ بڑا جی نمازوں کا خیال رکھنے والا ہے، یہ نماز روزے کا بڑا خیال رکھتا ہے. جب کبھی ٹرین میں سفر ہو، بس میں سفر ہو، ادھر ادھر جائے نا، نکلے جیسے ہی تو وہ چیز ان کی پیچھے آ جاتی ہے. ان کا تقویٰ ابھی تک اس معیار تک پہنچا نہیں کہ ان کو للہیت کے لیے، اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ بندے صحیح طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دیں. یہ کرتے ہیں، رب ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بیچ میں چیز ایسی ہے جو ابھی تک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہی مدد کر رہا ہوں، لوگ نہیں دیکھ رہے تو چھوڑ دی. لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے تسبیح نکال لی، لوگ نہیں دیکھ رہے تو میری جیب کے اندر ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں استغفار کر رہا ہوں، لوگ نہیں دیکھ رہے تو میری زبان خاموش ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نیک اعمال کر رہا ہوں، نہیں دیکھ رہے تو میں برے اعمال میں شروع ہو گیا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لوگ ہٹ گئے میں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا. لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں رب کا ذکر کر رہا ہوں، لوگ چلے گئے تو میں نے رب کا ذکر چھوڑ دیا. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو غور کر لینا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے لیے نہیں پھر کر رہے، یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو ریا، اس کو تو شرک اصغر کہا گیا نا حدیث مبارکہ کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، کفر کا ڈر نہیں ہے، لیکن یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا تو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ شرک اصغر یہ ریا ہے، کہ لوگ عبادت تو کریں گے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج ہم عبادت کرتے کوئی نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہم گنتے ہیں، خود بھی گنتے ہیں، لوگوں گناتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں کوئی نمازی نہیں کہتا، نہ ہم اپنے نام کے ساتھ نمازی نہ کہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو جا جا کر بتا رہے ہوتے ہیں جی میں نماز پڑھی، میں آج نماز پڑھی. کبھی کبھار کو تہجد پڑھ جائے گا، سردی ہے ویسے بڑا موقع تہجد کا، 5 بجے اٹھ جاؤ تہجد مل جائے گی. تو بندہ اگر کبھی کبھار تہجد پڑھ لے تو وہ دوسرے مولوی صاحب کو کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب تہجد نہیں پڑھی ہے، مولوی صاحب دیکھ لیجیے 5 نمازیں پڑھتے ہیں فرض نے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن کبھی تہجد پڑھ کے آ جائے، کبھی آنکھ کھل گئی دل کر پڑا، وہ سب کبھی تہجد ہی پڑھی نہیں. تو بندہ دکھانے کے لیے نہ پڑھے، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھے. رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آگے تک لے کے جائے گا. تو ہمیشہ جب عبادت کرنی ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے. حدیث مبارکہ کے اندر، شروع حدیث سے میں نے کیا تھا یہ بیان، حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز فرمایا؟ ان اللہ یحب العبد التقی. یہ پہلی چیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو. دوسری صفت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا الغنیہ، وہ بندہ جو غنا اختیار کرنے والا ہو. اب غنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، لہذا جب اللہ کی صفت ہے تو ہم کہیں کہ ہم مکمل غنا کے درجے تک پہنچ جائیں تو یہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب کی صفت ہمارے اندر پوری کی پوری آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن غنا یہ جہاں تک ممکن ہے ہم وہ تو اپنے اندر لے کر آئے. اب غنا ہے کیا؟ غنا یہ نہیں ہے کہ ہم مال و دولت کے پیچھے چلے جائیں، غنا یہ ہے کہ ہم مال و دولت اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیں. ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ رہے، ہمیں مال دولت کی پرواہ نہ رہے، ہم جو بھی کر رہے ہوں وہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہوں. ہم جو بھی کر رہے ہوں تو ہماری ہر چیز، ہماری ہر ڈیمانڈ اس میں متوجہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. آج دنیا کے چودھریوں کے پیچھے، دنیا کے سیٹھوں کے پیچھے ہم ان کے چودھری صاحب کیا حال ہے، سیٹھ صاحب کیا حال ہے، میاں صاحب کیا حال ہے، نیا صاحب کیا حال ہے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جی پتر نوکری لوانا ہے نا، تو میاں ذرا نیڑے نیڑے ہوں گے، راجا صاحب نیڑے نیڑے ہوں گے تو کام ہو جائے گا، نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہونا. آج ہم دنیا کے سیٹھوں کے پیچھے لگ گئے. اگر ہم ان سے غنی ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ منہ سجا کے ان سے بات کرو، دیکھیں تو سیٹھ ہے یا کوئی غریب ہے، بات ہر ایک سے کریں، مسکرا کے کریں، لیکن لیول ایک رکھیں. یہ کیا غریب آیا، ریڑی والا آیا یا کوئی مانگنے والا آیا، اس کے ساتھ ہمارا انداز ہی ہو رہا ہے، ہم دھتکار رہے ہیں اس کو. سیٹھ صاحب آئے تو سیٹھ صاحب کیا حال ہے، ہے سیٹھ صاحب کیا حال ہے. یہ طریقہ کہاں سے، ہم یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں
ہم نے نظر رب کی ذات پر نہیں رکھی، ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندے ہمارے کام کریں گے۔ اگر بندوں نے کام کرنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہر چیز کا رہا ہے، ہر کام کرنے والا رب ہے، یہ بندے تو وسیلے ہیں۔ رحمان کو راضی کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ بندے تو خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو آپ کے جو حواری تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے آپ سے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پانی کے اوپر، یہ احیاء العلوم کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پانی کے اوپر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ آپ نے جو آگے جواب دیا تھا بڑا یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زید تو بتاؤ کیا درہم و دینار کی کچھ حقوقت ہے تمہارے نزدیک؟ درہم و دینار کو کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، یہ مال و دولت ہوگا تو لوگ پیچھے آئیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی قدر والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جو درہم و دینار ہے نا میرے لیے وہ اور یہ جو مٹی کے ڈھیلے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک برابر ہیں۔ میں درہم و دینار کو کوئی وقت نہیں دے رہا کہ درہم و دینار بہت کوئی اعلیٰ چیز ہے اور مٹی کا ڈھیلا یہ پست چیز ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے لیے برابر ہیں۔ جب تم بھی اس سٹیج پر آ جاؤ گے پانی کے اوپر چلنا تم بھی شروع کر دو گے، تو دنیا میں ہر چیز کو ایک لیول کے اوپر آ جائے، ایک لیول کے اوپر رکھ لیں۔ دیکھیں ایک ہے ویسے ہر ایک کے ساتھ، یہ تو باقاعدہ جو ہے روایات کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق کلام کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا ہمارا انداز اور ہوگا، اور اگر ہم سے بڑا کوئی افسر ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور ہوگا۔ لیکن ایک ہے چاپلوسی کرنا، ایک ہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اس لیے رکھنا کہ ہمارے کام نکل آئیں۔ میں صرف اور صرف اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وگرنہ جیسے والد ہے تو والد کو ہم ڈانٹ سکتے ہیں لیکن بیٹے کو ڈانٹ سکتے ہیں، اپنا بیٹا تو ڈانٹ سکتے ہیں۔ اب بندہ کہے نہیں جی نہیں ملکت تو صاحب کہ پتر کو ڈانٹ سکتے ہیں، پھر پیوں پتہ چل رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، تو اس مرتبہ کا ضرور رکھا جائے گا لیکن لوگوں سے غنا رکھی جائے۔ لوگوں سے جب دل بے پرواہ ہو جائے گا دیکھیں دنیا آپ کے پاس آتی جائے گی۔ تیسری چیز جو حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخفیہ، وہ بندہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ ہے جو متقی ہو، وہ بندہ ہے جو غنا رکھنے والا ہو، غنی ہو، اور تیسری چیز وہ بندہ جو خفی رہنے والا، چھپ کر رہنے والا، لوگوں کے سامنے ہر چیز میں لوگوں کے بعد ہوتے ہیں پوائنٹ بنانے والے کہ جی یہ کام بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، لوگوں کے سامنے رہتے ہیں۔ لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے خفی رہ رہے ہیں، لوگوں سے پیچھے۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپ کے رہنا، لوگوں کے سامنے ہر چیز کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے، تشہیر کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کچھ نہ اور پوائنٹ بنانے کے لیے آگے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، تو یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، اس سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ اچھا مزے کی بات ہے، بندہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اللہ اس کو چھپے ہوئے رہنے دے گا ہی نہیں۔ اب بندہ، ہم دنیا میں عزت تلاش کرتے ہیں نا، ہمارا دل کیا کرتا ہے یار جو بھی کروں لوگوں کو پتا چلے، میری عزت کرے، میری ویلیو بنے، اس لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تم اپنی چیزیں چھپانا شروع کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں چھپی ہوئی رہیں گی نہیں۔ آپ دیکھیں ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا تھا، حضور نے سامنے لے آئے کہ نہیں لے کر آئے۔ اور کتنی ایسی شخصیات ہیں، اللہ کے کتنے اولیاء ایسے ہیں، داتا صاحب کو دیکھ لے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، خواجہ اجمیری کو دیکھ لے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، لیکن لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے پھر آئے اور آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں یہاں پر۔ آج کئی سو سال گزر گئے لیکن ان کے تذکرے جاری ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے ہی سال جنگل کے اندر جا کر رہے، لوگوں سے الگ الگ ہی باتیں کرتے رہے۔ آج ہم غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، تو اپنے آپ کو چھپاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تشہیر کر دے گا۔ باقاعدہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرنا شروع کر دے۔ جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب جبریل امین کو حکم دیتا ہے تو وہ خود بھی محبت کرتے ہیں، پھر باقاعدہ آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو آسمان کے جتنے فرشتے ہیں
وہ سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ پھر زمین کے اندر جتنے فرشتے موجود ہیں ان سب کے اوپر اس بندے کی محبت کو لازم قرار دے دیا جاتا ہے. تو ہم ذرا نیکی کی طرف آئیں تو صحیح, ہم رب کو راضی کریں کہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی. جب فرشتے راضی ہو گئے, فرشتے محبت کرنا شروع ہو گئے, رب راضی ہو گیا, تو کیا دنیا راضی نہیں ہوگی؟ اور یہ دنیا کو اگر ہم راضی کرنے جائیں گے تو رحمان یہ ناراض ہو سکتا ہے, لیکن رحمان کو اگر راضی کرنے جائیں گے تو دنیا راضی ہو ہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حدیث پاک کا آج ہم نے سنی اور اس کے متعلق کچھ باتیں سنی, اللہ ان اوصاف کو ہمیں اپنانے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ.